اگلا کوشچن ہے جی کہ کیا سنی شیعہ کا نکاح درست ہے؟ اس پہ میرا سوال ہے، وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ سے نا کسی نے، اچھا مددی گل ہے، مولانا مودودی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جب کئی صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے، ان کو کیا مسئلہ تھا، وہ بھی کر لیتے۔ آئے ہائے ہائے، مودودی صاحب نے اینٹی وینم دیتا، انہوں نے کہا جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو باقیوں نے کیوں کر لی؟ وارث رسول تو حسین تھا۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی حضور کے بچے نے، باقیوں نے کیوں کر لی؟ میرے کو تو بعد ہی پوچھو نا کہ باقیوں نے کر لی سی تے حسین نے، میں تانوں پوچھنا جو حسین نے بیعت نہیں کی تھی باقیوں نے کیوں کر لی؟ اے پھکی جواب ہے، کیا زبردست جواب ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہوں سوال تسی ریپیٹ کرو، ہوں تسی یاد کیا ہے سنی شیعہ کا نکاح درست ہے؟ ہاں، اس کا بھی میں پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ سورہ المائدہ کے اندر آیا ہے کہ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ مسلمان مرد شادی کر سکتے ہیں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ شرک بھی کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ یہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی مشرک تھے، ان کے شرک کو ایڈریس کیا گیا۔ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا جو شرک نہ کرتا ہو یہودی اور عیسائی اس سے کر لو، نہ، بت پرست کے ساتھ منع کیا، اور جو اہل کتاب مشرک ہے اس کے ساتھ اجازت دے دی، اور اجماع امت ہے، کسی کا بھی انکار نہیں ہے۔ تو یہودی اور عیسائی عورت کے ساتھ مسلمان مرد کی شادی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ تو میں اگلا سوال پوچھتا ہوں کسی سنی سے کہ اگر یہودی اور عیسائی کی عورت جو تمہارے نبی کو وہ کہتے ہیں کاپی رائٹس کا مقدمہ کریں گے، اس نے جھوٹا پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے نعوذ باللہ، جو نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ تو شادی ہو رہی ہے، اور نہ صرف گستاخ ہیں بلکہ ان کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں، تو شیعہ کیا نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ محمد اور آل محمد کہتے ہیں۔ آپ تو ہر بزرگ بابے کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو اہل بیت سے باہر ہی نہیں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں محمد اور آل محمد۔ تو اگر ہم دنیا میں انٹرنیشنل عدالت میں مقدمہ پیش کریں کہ ایک عورت وہ ہے جو نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا پیغمبر مانتی ہے، نعوذ باللہ، اور وہ آپ پہ ایمان ہی نہیں لاتی ہے، اور حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا بیٹا مانتی ہے، اس سے تو اسلام زیادہ دیر ہے نکاح کرنے کی۔ اور دوسری طرف ایک شیعہ ہے جن کے بارے میں آپ کا موقف یہ ہے کہ وہ کسی صحابہ کو انہوں نے برا بھلا کہہ دیا، اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کی بات یاد آ گئی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جی اسلام سے نکالنے کے لیے اسی چیز کا انکار ضروری ہے جو اسلام میں آنے کے لیے اقرار کیا جاتا ہے۔ اسلام میں آنے کے لیے ابو بکر و عمر کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے، یا عثمان و علی کا، یا نبی علیہ السلام کا۔ تو جب تک کوئی نبی کا انکار نہیں کرتا وہ اسلام سے باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ جب آپ نے اس کو اسلام میں داخل کیا تھا تو اس کو آپ نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا کے داخل کیا تھا۔ اب اسلام سے نکلنے کے لیے بھی نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن کا اور آخرت کا انکار کرنا ہوگا، نعوذ باللہ یا اللہ کا۔ تو یہ ان کے جذباتی رویے ہیں، شیعہ ہوں سنی ہوں سب کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، البتہ کفر کا ایشو ہے۔ میں تو اگلی بات کرتا ہوں، میں سنیوں سے پوچھتا ہوں کیا کوئی بریلوی اپنی بچی کسی اہل حدیث یا دیوبندی کو دے گا؟ تو وہ تو شیعہ نہیں ہے، وہ تو سنیوں کے آف شوٹ ہیں۔ سر یہ سوال بدلیں سنی شیعہ کا انکاح، اس سوال کو یہ کریں کہ بریلوی کی لڑکی کا دیوبندی کے لڑکے کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو کہیں گے نہیں، دیوبندی کی لڑکی کا بریلوی، وہ آپس ہی نہیں کرتے، تسی ایڈے بڑے فرق ہی پہنچ گئے ہو، انہوں تو یہی مت نہیں ہے، بلکہ یہ آتی اور مماتی کا نکاح نہیں ہوتا دیوبندیوں میں آپس میں۔ رائے ونڈ سے فتویٰ نکلا ہوا ہے، باقاعدہ مفتی کی کال چڑھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ، تبلیغی جماعت والوں نے کال کیا جی ہمیں فتویٰ دیں، یہاں پہ ایک مماتی دیوبندی عالم دین ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں، ان کا بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تو بچی کا نکاح کہاں سے دیں گے؟ دیوبندی آپس میں نہیں ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے میرے بھائی۔ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کے ماننے والوں کی بچی کا الیاس قادری صاحب کے ماننے والوں کے بچے سے نکاح نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ نقشبندیہ کا چشتیہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، وہ قوالی کے قائل ہیں، وہ قائل نہیں ہے۔ اے تسی تو بہت بڑے دور ٹر گئے ہو، کوئی بھی آپس ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو قرآن و حدیث میں جس بندے کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں، مولویوں کے کہنے پہ نہیں، قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں ہر اس بندے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ باقی کفر آپ دیکھیں، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، سنیوں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں، تو بلکہ سنیوں کے ساتھ کیا وہ تو اپنے فرقے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کئی اہل حدیث مولویوں نے لیکچر ریکارڈ کرائے ہیں کہ جی اپنی بچیاں جو ہیں وہ حنفیوں کو نہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو اہل حدیث حنفی کا بھی نکاح نہیں ہوتا، لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ ٹی وی پہ سنی شیعہ کنفلکٹ کو اجاگر کیا جاتا ہے تاکہ امت لڑے، ورنہ ریالٹی ان مولویوں کی یہ ہے کہ اہل حدیث اور بریلوی دیوبندی بھی آپس میں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہذا سوال ہی جعلی ہے۔
اچھا یہ آپ نے کف کی بات چھڑی ہے تو اس میں پھر سادات کا بھی مسئلہ کور کر دینا. ہاں سادات کے بارے میں میرا موقف وہی ہے کہ سادات بھی اس امت سے اور غیر سادات کے ساتھ ان کی شادی ہو جائے گی, کوئی اس کے اوپر نہیں ہے. اچھا ایک علی بھائی ایک چیز آپ سے کلیئر کر لوں, بعض علماء یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے نا کہ آپ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں, یہ آج کے اہل کتاب اس میں شامل ہی نہیں. میں نے بتایا وہ علماء کا موقف شاذ ہے. نہیں کوئی غلط ہے. اچھا یہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی موقف ہے. اچھا ہاں لیکن امت نے نہیں قبول کیا, یہ جعلی موقف ہے, اس لیے کہ قرآن نے اس کی تفریق نہیں نہ کی. قرآن تو ایک ایک شرک کھول کے بیان کر رہا ہے, تو قرآن یہ کہتا نا کہ اہل کتاب موحدین کے ساتھ کرو. اچھا ٹھیک ہے نا, یہ کہتے ہیں جو اہل کتاب اللہ کو ایک مانتے ہو نا جی اس سے ہوگا. ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو اہل کتاب اللہ کو ایک مان رہا ہے لیکن نبی علیہ السلام کو جھوٹا پیغمبر مان رہا ہے, تو آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے؟ ہاں لیکن غیرت نہیں گوارا کرتی, لیکن آپ بھی مسئلہ مانیں گے کہ شادی ہو جاتی ہے, تو آپ کا مسئلہ تو پھر وہیں پہ ہے. اللہ کو ایک مان بھی رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کو تو وہ جھوٹا کہہ رہے ہیں نا. یہ آپ نے جو بات فرمائی نا, اس سے ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا جو غالباً غامدی صاحب سے کسی نے کرنا تھا, میں نے سنا تھا, کوئی صحیح یاد نہیں آ رہا کس نے کیا, کہ جی یہ تو آپ بتائیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے شادی جائز ہو جاتی ہے, جائز ہے صاحب کے نزدیک آپ فرما رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی پھر ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ, تو بیوی کے ساتھ کیا نفرت رکھ کے نہیں. یہ سوال کسی نے کیا. چلے میں آپ کو یہ ایڈریس کر لیتا ہوں, اس کے بعد آپ کو کوئی اجازت نہیں اس سے ہٹ کے سوال کرنے کی, کیونکہ پھر آپ اور طرف چلے جاتے ہیں. جو لوگوں کے سوال ہیں نا وہ ہمیں گالیاں کھانی پڑتی ہیں. 3 ہفتے سے پرچیاں پینڈنگ ہیں اور آپ نے بیچ میں اپنا جو ہے نا وہ معاملہ سوال سے ضمن آ گیا. نہیں ضمن نہیں نہ کرنا, آپ کو منع کیا تھا نا میرے بھائی, لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے نا, یہ کام نہ کریں آپ. ٹھیک ہے, اپنا مطلب نہ نکالیں نا آپ. مسئلہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستی منع ہے. قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی منع ہے. دلی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے, دلی لگاؤ ایسا لگاؤ جس میں آپ اسلام سے ریلیٹڈ کوئی راز اس کے سامنے کھول دیں. اور یہاں تو لوگ بیویوں سے تنخواہیں چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں, مسلمان بیویوں سے, وہ تو کسی نے نہیں پوچھا کہ تنخواہیں کیوں چھپائی ہوئی ہیں. تو یہود و نصارہ میں سے بھی اگر کسی نے کوئی عورت کر لی ہے, آپ نے مسلمانوں سے تنخواہیں چھپائی ہوئی ہیں, اور کوئی اسلام کا ایسا راز ہے جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان ہو سکتا ہے, اور وہ کوئی یہود و نصارہ کی بیوی اس کی ہے, تو اس سے چھپا لے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ نے تو بیویوں سے تنخواہیں چھپائی ہوئی ہیں. صحیح ٹھیک ہے, جو آپ چوری چھپے پچھلوں کو خرچے بھیجتے ہیں وہ چھپائے ہوئے ہیں, تو ادھر آگے سارے میں پھکیلے جواب دیں گا نا. ٹھیک ہے.